سوچئے، 50 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ، اتنے لمبے عرصے کے بعد انسان واپس چاند کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو آرٹیمس 2 مشن ہے نا، یہ کوئی عام خلائی پرواز نہیں ہے، نہیں، یہ تو گہری خلا میں ہمارے مستقبل کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ تو آئیے اس تاریخی سفر کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی ہاں، 50 سال یعنی ایک پوری نسل نے بس انتظار ہی کیا ہے۔ اپولو 17 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب انسان زمین کے مدار سے باہر نکل کر چاند کے اتنے قریب پہنچیں گے، اور اس مشن کا نام ہے آرٹیمس 2۔ تو یہ صرف ایک واپسی نہیں، بلکہ یہ تو ایک بالکل نئے دور کی شروعات ہے۔ تو کون ہے وہ خوش قسمت لوگ جو اس تاریخی سفر پر نکل رہے ہیں، اور ان کا خلائی جہاز کیسا ہے؟ چلے دیکھتے ہیں۔ یہ مشن اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ یہ کسی ایک ملک کا نہیں ہے۔ اس میں 4 خلاباز ہیں، 3 ناسا سے اور 1 کینیڈین اسپیس ایجنسی سے۔ اور یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ خلا کی کھوج اب تو اکیلے کرنے والا کام نہیں رہا، یہ ایک عالمی کوشش بن گئی ہے۔ مشن اسپیشلسٹ کرسٹینا کوچ کی یہ بات سنیے، یہ اس مشن کا دل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ صرف 4 لوگوں کا سفر نہیں، بلکہ یہ ہم سب کے یعنی پوری انسانیت کے خوابوں اور امیدوں کو خلا میں لے جانے جیسا ہے۔ اور یہ ہے ان کا گھر اگلے 10 دنوں کے لیے۔ اس کا نام ہے اورائن۔ یہ اب تک کا بنایا گیا سب سے ایڈوانسڈ خلائی جہاز ہے۔ اس میں جو لائف سپورٹ اور پاور ہے نا، وہ یورپین سروس ماڈیول سے آتی ہے، جو اسے گہری خلا میں انسانوں کے لیے سب سے محفوظ ٹھکانہ بناتی ہے۔ تو عملے اور جہاز سے تو ملاقات ہو گئی، اب چلتے ہیں اصل سفر کی طرف۔ یہ 10 دن کا سفر کیسا ہوگا؟ آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ تو یہ پورا 10 دن کا مشن 6 بڑے حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ زمین سے اڑان بھرنے سے لے کر چاند کے پاس سے گزرنے تک، اور پھر زمین پر بحفاظت واپس اترنے تک، ہر ایک قدم، ہر ایک مرحلہ بہت ہی احتیاط سے پلان کیا گیا ہے۔ 10 دن، یہ صرف ایک گنتی نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، گہرے خلا کے مشکل ترین ماحول میں 10 دن گزارنا، یہ عملے کے حوصلے اور اورائن کی ٹیکنالوجی دونوں کا زبردست امتحان ہوگا۔ اور واپسی کا سفر تو اور بھی کمال ہے۔ زمین کی فضا میں داخل ہوتے وقت اورائن کی رفتار جانتے ہیں کتنی ہوگی؟ تقریباً 25,000 میل فی گھنٹہ۔ اتنی تیز رفتار یہ خود بتاتی ہے کہ اس کی ہیٹ شیلڈ کو کتنی زبردست گرمی برداشت کرنی پڑے گی تاکہ اندر بیٹھا عملہ محفوظ رہے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آرٹیمس 2 کا راستہ پرانے اپولو مشنز جیسا نہیں ہے۔ یہ چاند کے مدار میں یعنی اس کے گرد چکر نہیں لگائے گا، بلکہ ایک خاص ٹیکنیک استعمال کرے گا جسے فری ریٹرن ٹریجیکٹری کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ چاند کے پاس سے اس طرح گزرے گا کہ چاند کی کشش ثقل خود اسے ایک غلیل کی طرح واپس زمین کی طرف دھکیل دے گی۔ ہے نا کمال کی حکمت عملی؟ لیکن یہ سفر صرف چاند کا چکر لگانے کے لیے تو نہیں ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا سائنسی مقصد بھی ہے۔ تو آخر یہ عملہ وہاں کرے گا کیا؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سوال وہی ہے، اتنی دور خلا میں جا کر یہ خلا باز آخر کریں گے کیا؟ سب سے ضروری کام تو خود انسانوں پر تحقیق کرنا ہے۔ مطلب گہری خلا انسانی جسم پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ اس کے لیے آرچر جیسے تجربات ہوں گے جو یہ دیکھیں گے کہ تابکاری اور وزن نہ ہونے کی حالت میں انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے۔ اور یہ جو معلومات ملیں گی نا، یہ آگے چل کر مریخ جیسے لمبے سفر کے لیے بہت ہی قیمتی ثابت ہوں گی۔ اور سائنس صرف خلا بازوں تک محدود نہیں ہے۔ اس مشن میں دنیا کے کئی ممالک شامل ہیں: جرمنی، ارجنٹائن، جنوبی کوریا، سعودی عرب۔ ان سب کے چھوٹے چھوٹی سیٹلائٹس، جنہیں کیوب سیٹس کہتے ہیں، اورائن سے خلا میں چھوڑے جائیں گے۔ یہ سب مل کر ڈیٹا اکٹھا کریں گے، جو آرٹیمس پروگرام کے عالمی تعاون کی ایک بہترین مثال ہے۔ اب ذرا کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں۔ پرانے اپولو مشن کی دھندلی سی تصویریں تو یاد ہوں گی؟ خیر، اب وہ زمانہ گیا۔ آرٹیمس 2 میں O2O نام کا ایک لیزر کمیونیکیشن سسٹم استعمال ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم چاند سے 4K ویڈیو لائیو دیکھ سکیں گے۔ یہ تو جیسے ٹیکنالوجی میں ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اچھا، کسی بھی خلائی مشن کا سب سے خطرناک اور مشکل حصہ بتائیں کیا ہوتا ہے؟ واپسی۔ جی ہاں، اب ہم بات کریں گے اس مشن کے سب سے کٹھن مرحلے کی، جب اورائن آگ کے گولے کی طرح زمین کی فضا میں واپس داخل ہوگا۔ دیکھیں،
اس سے پہلے جو آرٹیمس 1 مشن بغیر عملے کے بھیجا گیا تھا، اس سے ایک بہت اہم بات سامنے آئی۔ اس کی ہیٹ شیلڈ کو امید سے زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ اسی لیے ناسا نے اس بار یعنی آرٹیمس 2 کے لیے واپسی کا راستہ تھوڑا بدل دیا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ عملہ تقریباً 5000 ڈگری فارنہائٹ کی گرمی سے بالکل محفوظ رہے۔ مشن کے آخری لمحات تو بالکل کسی سنسنی خیز فلم کی طرح ہوں گے۔ پہلے 25,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے فضا میں داخلہ، پھر شدید گرمی کی وجہ سے پلازما بنے گا اور کچھ دیر کے لیے زمین سے رابطہ بالکل ٹوٹ جائے گا، جسے پلازما بلیک آؤٹ کہتے ہیں، اور پھر آخر میں بڑے بڑے پیراشوٹس کھلیں گے اور کیپسول آرام سے بحر الکاہل میں اتر جائے گا۔ اور جیسے ہی کیپسول سمندر میں گرے گا، امریکی بحریہ کی ماہر ٹیمیں فوراً حرکت میں آ جائیں گی۔ غوطہ خور سب سے پہلے خلابازوں کو بحفاظت باہر نکالیں گے، پھر کیپسول کو بہت احتیاط سے بحری جہاز پر لایا جائے گا، اور اس طرح یہ شاندار سفر اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ مشن اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ صرف چاند کے گرد ایک چکر تو نہیں ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس کی کامیابی مستقبل کے لیے کتنی ضروری ہے۔ دیکھیے، آرٹیمس 2 خود ایک منزل نہیں ہے، یہ تو ایک بہت اہم ٹیسٹ فلائٹ ہے۔ یہ اصل میں آرٹیمس 3 کی تیاری ہے، جس میں انسان ایک بار پھر چاند پر قدم رکھیں گے۔ اگر یہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو یہ نہ صرف چاند پر مستقل انسانی موجودگی کی بنیاد رکھے گا، بلکہ آگے چل کر مریخ کے سفر کا راستہ بھی کھولے گا۔ تو 50 سال کے طویل وقفے کے بعد انسانیت ایک بار پھر گہری خلا میں قدم رکھ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار ہم چاند کے بارے میں کیا نیا سیکھتے ہیں، اور اس سفر کے دوران ہم خود اپنے بارے میں کیا دریافت کرتے ہیں۔